میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ آج ہم قرآن پاک کی ایک اور آیت، ایک اور پاورفل ایڈوائس کو سمجھیں گے جو یقیناً آپ کی زندگی میں ایک بڑا چینج لے کر آئے گا، مصیبتوں اور پریشانیوں سے نکلنے کا اللہ کا بتایا ہوا راستہ۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اس آیت کو سمجھنے سے پہلے آیت کے بیک گراؤنڈ کو سمجھنا ضروری ہے۔ کلام پاک میں یہ آیت کس مقام پر آئی، کیوں آئی ہے، تاکہ اس کی کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ حاصل ہو سکے۔ اللہ پاک نے اس جگہ بنی اسرائیل کے ہزاروں سال کی تاریخ میں سے ایک چھوٹا سا واقعہ نکال کر پیش کیا ہے جس میں ہمیں مصیبتوں اور پریشانیوں سے نکلنے کا حل بتایا ہے۔ یہ واقعہ ہے جب بنی اسرائیل مصر سے بھاگ نکلتے ہیں۔ ان کے لیڈر حضرت موسیٰ تھے اور تقریباً 6 لاکھ انسانوں پر موجود قافلہ تھا۔ بنی اسرائیل جو کہ سالوں سے فرعون اور اس کی قوم کے زیر تسلط رہے تھے، جن پر طرح طرح کے ظلم کیے جاتے تھے، جن کے بیٹوں کو قتل کر دیا جاتا تھا اور بیٹیوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ وجہ یہی تھی کہ کہیں یہ لڑکے قوت بن کر فرعون کے خلاف اعلان بغاوت نہ کر دیں اور فرعون کی حکومت اور اس کے ظلم و ستم کو ختم نہ کر دیں۔ اسی لیے بنی اسرائیل کو مصر میں غلاموں کی طرح رکھا جاتا تھا اور ان کے کوئی حقوق نہ تھے۔ پھر اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ اللہ اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ کو ان کی طرف بھیجتے ہیں جو بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کی قوم سے نجات دلوا کر دریائے نیل کو کراس کر کے صحرائے سینا میں لے جاتے ہیں۔ یہاں سے بنی اسرائیل کی ایک دوسری آزمائش شروع ہوتی ہے، لق دق صحرا کا سفر۔ بچے، بوڑھے، عورتیں، تقریباً 6 لاکھ نفوس صحرا کی گرم ہواؤں کے رحم و کرم پر، نہ کوئی کھانے کا بندوبست، نہ سروں پر کوئی سایہ۔ ایسی صورت میں حضرت موسیٰ اپنی قوم سے خطاب کرتے ہیں۔ اس مشکل حالات میں جب بنی اسرائیل کو اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی، ایسے میں ان کے لیڈر حضرت موسیٰ جو خطاب کرتے ہیں وہ اللہ نے اس مقام پر قرآن میں ریکارڈ کر لیا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 6 میں حضرت موسیٰ اپنی قوم کے لوگوں کو جمع کر کے کہتے ہیں، اور قرآن اس واقعے کو کچھ اس طرح سے بیان کرتا ہے، اور یاد کرو جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم کو، تم اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، جب اس نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات دی تھی۔ وہ تمہیں برا عذاب پہنچاتے تھے، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ جس وقت میں یہ خطاب کیا جا رہا تھا اس وقت بنی اسرائیل زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھے۔ اصولاً حضرت موسیٰ کو صبر کی تلقین کرنی چاہیے تھی، مگر اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے بنی اسرائیل کو اور ان کے توسط سے ہم تک یہ پیغام پہنچایا کہ جب آپ شدید مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے ہوں تو اس مصیبت کو سر پر سوار کرنے کے بجائے اس مصیبت کو بھول کر اپنے اوپر کی گئی اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے، اور ایسی مشکل حالت میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر اگلی آیت میں، آیت نمبر 7 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ایسی حالت میں اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، البتہ اگر تم ناشکری کرو گے تو بے شک میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ بنی اسرائیل کی اس مصیبت کے وقت اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، یعنی اللہ زیادہ کیا دے گا یہ اللہ نے اس آیت میں نہیں بتایا، یا یوں کہہ لیں اسے خالی چھوڑ دیا گیا ہے، کیونکہ مختلف لوگوں مختلف پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ کسی کو اس مصیبت سے نکلنے کے لیے جسمانی قوت زیادہ چاہیے ہوتی ہے، کسی کو روحانی قوت، کسی کو صبر زیادہ چاہیے ہوتا ہے تو کسی کو ہمت، کسی کو دولت کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرے اللہ کی حکمت دیکھیے کہ اس آیت میں اللہ پاک نے کہا کہ اگر تم شکر کرو گے تو وہ اضافہ کر دے گا ہر اس چیز کا جو آپ کو اس مصیبت سے لڑنے کے لیے چاہیے۔ اور آگے اللہ پاک مزید بتاتے ہیں کہ اگر ناشکری کی تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ پاک نے یہاں بھی اپنی حکمت کا مظاہرہ کیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب تمہارے لیے لازمی ہوگا، بلکہ صرف اتنا کہہ دیا کہ اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہوگا۔ مشکل اور پریشانی کے وقت اگر ہم صرف ایک دفعہ اللہ کا شکر ادا کر دیں ہر اس نعمت کے لیے جو اللہ نے ہمیں دی ہے تو اللہ پاک ہماری مصیبتوں کو ختم کر دیں گے۔ میرے واسطے دعا کیجیے گا۔ شکریہ۔